نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر واعتصموا بحبل الله جميعا صدق اللہ العظیم۔ اسٹیج پر رونق افروز قابل قدر علماء کرام اور ہم سب کے سرپرست اعلیٰ جناب حضرت ناظم صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور جناب قاری مستقیم احمد صاحب، مولانا قاسم صاحب، قاری شمس الدین صاحب، مولانا نسیم صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور بستی کے معزز و مکرم حضرات، یقیناً ہمارے لیے آج کا یہ دن بڑی فرحت و شادمانی کا دن ہے۔ ہماری اس پروگرام کی جو نسبت ہے وہ قرآن کریم کی نسبت ہے۔ قرآن کریم اللہ رب العزت کا وہ کلام ہے کہ جس کو تمام کلاموں پر فوقیت اور فضیلت حاصل ہے، اور اس کی وجہ اور علت یہ ہے کہ قرآن کریم اللہ رب العزت کا کلام ہے۔ اگر کسی انسان کو کسی کے کلام کی اہمیت کا اندازہ لگانا ہو تو اس کے لیے صاحب کلام کو دیکھا جاتا ہے کہ یہ کلام کس کا ہے۔ تو قرآن کریم کی عظمت اس سے بڑھ کر اور کچھ نہیں ہو سکتی کہ قرآن کریم اللہ رب العزت کا کلام ہے۔ اس میں کوئی دو رائے یا شک و تردد کی کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ رب العزت قرآن کریم کے تعلق سے قرآن کریم میں ہی ارشاد فرماتے ہیں کہ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ، کہ یہ وہ کتاب ہے جو شک و تردد سے بالاتر ہے، جس کے اندر شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے، تردد کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اگلی آیت میں اللہ رب العزت قرآن کریم کے مقصود کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہدی للمتقین، یہ وہ کتاب ہے جو متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ حضرات مفسرین میں سے حضرت مولانا قاری طیب صاحب دامت برکاتہم العالیہ محتمم دارالعلوم دیوبند متقین کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ جب ہمارے سامنے اس آیت کا ترجمہ آتا ہے کہ قرآن کریم متقیوں کے لیے ہدایت ہے تو ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ متقی کون ہیں جن کے لیے قرآن کریم ہدایت ہے۔ تو حضرت اس سوال کا جواب لکھتے ہیں کہ ہر مومن جو اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتا ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم کرتا ہو وہ متقی ہے، یعنی ہر مومن متقی ہے جس نے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر لیا اور رسول اللہ کی رسالت کو تسلیم کر لیا، وہ شخص متقی ہے۔ تو قرآن کریم یہ متقیوں یعنی مسلمانوں اور مومنوں کے لیے ہدایت کی کتاب ہے۔ قرآن کریم کی عظمت کے تعلق سے قرآن کریم کے اندر تقریباً 53 مقامات کے اندر اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی عظمت کو بیان کیا ہے۔ اگر روئے زمین کے اوپر اللہ رب العزت نے ہمارے لیے کوئی نعمت رکھی ہے اور ان نعمتوں میں جو ہمارے لیے سب سے بڑی نعمت رکھی ہے تو وہ قرآن کریم کی نعمت ہے۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ وَذَكِّرْ فَإِنَّمَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَلَا مَجْنُونٍ، کہ آپ قرآن کریم کا ذکر کیجئے، لوگوں کو بیان کیجئے اس کو کہ آپ کے رب کی جانب سے ایک نعمت ہے۔ تو ہمارے لیے قرآن کریم دنیا کے اندر جتنی نعمتیں ہیں ان سب میں سب سے اعلیٰ و ارفع نعمت ہے۔ یقیناً اس نعمت کی قدردانی کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت کا احسان و کرم ہے کہ اللہ نے ایک دور وہ بھی تھا، اگر آپ ماضی کو اٹھا کر دیکھیں جیسا کہ مولانا نسیم صاحب نے ذکر کیا تھا کہ ہمارے یہ علاقے ان حالات سے گزرے ہوئے ہیں جن میں دینوں اور ایمان کا نام و نشان مٹا دیا گیا تھا۔
اور آج الحمدللہ ہمارے ان علاقوں کے اندر قرآن کریم کے حفاظ اور علماء کرام پیدا ہوئے ہیں۔ ہمارے ان علاقوں کے تعلق سے ہمارے بزرگان دین میں سے حضرت شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں، ہم نے اپنے استاذ کی زبانی یہ بات سنی ہے، حضرت فرماتے تھے کہ یہ جو علاقے ہیں ان علاقوں کے اندر اللہ رب العزت ایک دن وہ دوبارہ لے کر آئیں گے جو 47 سے پہلے کا تھا۔ اگر آپ غور کریں کہ تاریخ میں جتنے سالوں میں مسلمانوں نے اس ملک پہ حکومت کی ہے تو اس حکومت میں اگر عدلیہ عدالتوں کے اندر قاضی تھے تو وہ سب سے زیادہ ہمارے علاقوں کے ہوا کرتے تھے۔ اکثر لوگ سڈورے کے علاقے کے قاضی ہوا کرتے تھے، جن کو آج کل ہم جج کے نام سے کہتے ہیں، تو عدالتوں میں اگر قاضی اور جج ہوتے تھے تو وہ ہمارے علاقے کے ہوتے تھے۔ اس وقت دنیاوی قابلیت کی بنیاد پر قاضیت یا ججیت نہیں ملتی تھی، قرآن و حدیث کی روشنی پر قاضیت ملتی تھی۔ جس کے پاس قرآن کریم کا علم ہوتا تھا، رسول اللہ کی حدیثوں کا علم ہوتا تھا، اس کو قاضی اور جج بنایا جاتا تھا، اور جو شریعت کے امور سے کما حقہ جاننے والا ہوتا تھا اور ان کی نزاکت کو سمجھنے والا ہوتا تھا، ایسے شخص کو حکومت قاضی منتخب کیا کرتی تھی۔ تو یہ دور تھا کہ ہمارے ان علاقوں کے اندر اللہ رب العزت نے ایسی دین کی فضائیں قائم کی تھی، لیکن یہ سانحہ ہے، حالات ہیں۔ اور حضرت کا یہ جو قول ہے شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری نور اللہ مرقدہ کا کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس علاقے کے دوبارہ بحال کرے گا، تو اس کا اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ اگر آپ غور کریں گے تو اس کے لیے یہ نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آسمان سے کوئی چیز ہمارے لیے نازل کریں گے، اس کا راستہ یہی ہے۔ وہ راستہ کیا ہے؟ آپ غور کریں، آج کا یہ دور ہے کہ ہماری مسجدوں، ہماری بستیوں کے اندر الحمدللہ حافظ موجود ہیں، عالم موجود ہیں، ورنہ ایک دور وہ تھا کہ نماز پڑھانے کے لیے ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، اپنے ماں باپ سے، اپنے داداؤں سے سنا ہے کہ ہمارے 5 گاؤں کے اندر ایک ہی امام ہوا کرتا تھا، پہلے یہاں نماز پڑھائی، پھر دوسری مسجد میں پڑھائی، پھر تیسری میں پڑھائی، یہ عالم تھا۔ اور آج الحمدللہ ہماری بستیوں کے اندر بچے حافظ قرآن بن رہے ہیں۔ تو یہ وہی چیز ہے جس کا خواب ہمارے اکابرین نے دیکھا تھا اور جس کے لیے ہماری ان بستیوں اور ہمارے علاقوں کے لیے دعائیں کی تھی، اور اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو منتخب کیا ہے۔ یہ بھی ایک جاننے اور سمجھنے کی چیز ہے کہ اللہ رب العزت یہ کام کن لوگوں سے لے رہا ہے۔ آپ غور کریں گے کہ ہمارے درمیان ایسے لوگ ہیں کہ جن کو اگر آپ وجود کے اور ظاہر کے اعتبار سے دیکھیں گے تو بظاہر معلوم ہوگا کہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ان کے پلے میں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کچھ نہیں ہے، لیکن ان کا جو باطن ہوتا ہے، ان کے جو دل کے اندر درد ہوتا ہے، وہ اگر معلوم ہوگا تو یہ بات پتہ چلے گی کہ یقیناً کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے دلوں کے اندر ایک درد ہے، ایک تڑپ ہے کہ ہمارے ان علاقوں کے اندر قرآن کریم کی تعلیم عام ہو۔ اور انہی شخصیات میں سے ایک شخصیت ہمارے درمیان موجود ہے، ہمارا جو ادارہ ہے زینت العلوم، اس کے جو روح رواں ہے جناب حضرت قاری نصاب صاحب دامت برکاتہ العالیہ۔ چونکہ ہم حضرت سے وابستہ ہیں، ہر وقت ہماری ملاقات ہے، ہم ان کے سائے طفولیت میں رہتے ہیں، تو جب انسان کسی سے گفتگو کرتا ہے تو اس کے حالات اور اس کے جذبات کا پتہ چلتا ہے۔ تو ہمیں حضرت کے حالات اور جذبات سے بات معلوم ہوتی ہے کہ جو قرآن کریم کی تعلیم کی طرف اللہ رب العزت نے ان کے دل کے اندر رکھی ہے، تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر یہ تڑپ ہمارے ہر شخص کے دل میں موجود ہو اور ہر شخص یہ داعیہ اپنے دل کے اندر پیدا کرے کہ ہمیں ہر گھر تک قرآن کریم کی تعلیم پہنچانی ہے، اپنے ہر بچے کو حافظ قرآن بنانا ہے، اپنی ہر بچی کو دین کی سمجھ اور قرآن کریم کی تعلیم دینی ہے، تو یقیناً یہ علاقے دوبارہ اچھے طریقے سے بحال ہو سکتے ہیں، وہ حالات دوبارہ لوٹ کر آ سکتے ہیں جن حالات میں ہمارے علاقے کے قاضی ہوا کرتے تھے۔ تو یہ کوئی بعید بات نہیں ہے۔ اس کے لیے اگر کسی چیز کی ضرورت ہے تو وہ دل کے اندر تڑپ اور درد کی ضرورت ہے جو چند لوگوں کے پاس ہے، لیکن سمجھنے کی بات یہ ہے کہ کچھ لوگوں کے دل میں تڑپ ہے، وہ اپنی تڑپ کا اظہار کرتے ہیں، اپنے درد کا اظہار کرتے ہیں،
لیکن وہ حالات کے ہاتھوں مجبور ہوتے ہیں۔ مثلا اسی مسجد کے امام صاحب ہیں حضرت قاری مستقیم صاحب، بچوں پہ محنت کرتے ہیں، آپ مشاہدہ کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، لیکن پڑھانے والا جو منصب تدریس پہ بیٹھا ہوا ہوتا ہے، میں خود ایک استاذ ہوں، مجھے اس منصب پہ بیٹھ کے اور اس گدی پہ بیٹھ کے جو احساس ہوتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ احساس ہر شخص کو ہوتا ہوگا، لیکن اس پڑھانے والے کے دل میں جو درد ہوتا ہے اگر اس کو ماں باپ سمجھ لے تو بچہ فرش سے عرش تک پہنچ سکتا ہے، یعنی زمین سے آسمان تک پہنچ سکتا ہے۔ لیکن سانحہ یہ ہے کہ استاذ کے دل میں جو درد ہوتا ہے اپنے بچوں کے تعلق سے، اپنی بچیوں کی تعلیم کے تعلق سے، کہ ہم کبھی اس درد کی طرف غور نہیں کرتے۔ استاذ کی کیا تمنا ہے کبھی اس کی طرف غور نہیں کرتے ہیں۔ حالانکہ ہمیں جانچنا چاہیے، پرکھنا چاہیے کہ ہماری مسجد کا امام، ہمارے بچوں کا استاذ ہمارے بچوں کے تعلق سے کیسی ذہنیت رکھتا ہے، ان کو پڑھانے میں کتنی مہارت رکھتا ہے اور کتنی محنت و مشقت اٹھاتا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ استاذ ایک وقت بچے پہ انتھک محنت کرتا ہے، لیکن استاذ کی پوری محنت اس وقت ضائع ہو جاتی ہے جب استاذ والدین سے، بچے کے ماں باپ سے بات کرتا ہے کہ آپ کا بچہ مسجد کیوں نہیں پہنچا، اور یہ کہہ کر ٹال دیا جاتا ہے کہ کام تھا کوئی۔ آپ غور کریں کہ قرآن کریم سے بڑھ کر ہمارے لیے کوئی اور کام ہو سکتا ہے؟ ہمارے بچوں کا مستقبل روشن ہو، اس سے بڑھ کر ہمارے لیے کوئی اور کام ہو سکتا ہے؟ اور ہم چھوٹے سے کام کے لیے اپنے بچے کو مسجد سے ناگا کرتے ہیں، اس کو غیر حاضری کرا دیتے ہیں اپنے چھوٹے سے مقصد اور چھوٹے سے کام کے لیے۔ گھر میں والدہ نہیں ہے، اتفاق سے رشتہ داری میں گئی ہوئی ہے تو بچی کو روک لیتے ہیں کہ تو کام کر لے گھر میں۔ آپ بتائیے کہ قرآن کریم کی تعلیم سے بڑھ کر کام ہو سکتا ہے؟ گھر کا کام اگر وہ ہو تو وہ بعد میں بھی ہو سکتا ہے، لیکن قرآن کریم کی تعلیم کا ایک وقت متعین ہے مسجد میں، تو آپ اپنے بچوں کو وقت کی پابندی کے ساتھ مسجد کے اندر پہنچائیں۔ آپ کا یہ فریضہ اور ذمہ داری بنتی ہے۔ اگر آپ کی مسجد کے امام، آپ کے بچوں کے استاذ آپ کے بچوں پر محنت کر رہے ہیں، اگر ان کا فریضہ ہے ان کو پڑھانا، تو یہ بات بھی ذہن نشیں رہنی چاہیے کہ استاذ سے پہلے ماں باپ کا بھی کچھ حصہ اور کچھ مرتبہ ہے، اور ماں باپ کی بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں۔ اگر امام کی کچھ ذمہ داریاں ہیں، استاذ کی کچھ ذمہ داریاں ہیں، تو اس کے ساتھ ساتھ ماں باپ کی اور ہماری خود کی بھی ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ مثلا ہماری ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم اپنے بچے کو وقت پہ مسجد میں پہنچائیں، بلا ضرورت اس کو غیر حاضری کی قطعاً اجازت نہ دیں، اپنے بچے کی روک ٹوک کریں کہ کتنا وقت مسجد میں دیا ہے۔ ہمارے اکابرین بیان کرتے ہیں، مثلا ابھی حضرت مولانا قاسم صاحب بیان کر رہے تھے، وہ فرما رہے تھے کہ کوئی یہ نہیں کہتا کہ اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم نہ دو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ قرآن کریم کی تعلیم بھی دو۔ دیکھیے یہ جملہ بیان کرنے میں فرق ہے۔ ایک حالات تھے ہمارے اکابرین کا جو بیان کا طریقہ تھا، وہ یہ کہتے تھے کہ اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دو، اور ضرورت کی جو تعلیم ہے وہ دنیاوی تعلیم اتنی دو جتنی ضرورت ہو۔ اور آج اس کا الٹ ہے، ہم دین کو ضرورت نہیں سمجھ رہے ہیں، دینی تعلیم کو ضرورت نہیں سمجھتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم صرف اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم دیں، اس کے مطابق بس جو ضرورت کی چیزیں ہیں، مثلا بچے نے قرآن کریم ناظرہ کر لیا تو کافی ہے۔ ایسا نہیں ہے میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں، قرآن کریم وہ انقلابی کتاب ہے کہ جس کو پڑھنے کے بعد انسان کے دل کی کیفیتیں بدلتی ہیں، انسان کے حالات بدلتے ہیں، جو دنیا اور آخرت کے اندر انسان کی کامیابی کا ثمرہ اور نتیجہ ہوتی ہے۔ قرآن کریم کے حافظ کے متعلق حدیث میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت قرآن کریم کے حافظ کے والدین کو قیامت کے دن ایک ایسا تاج پہنائیں گے جس کی روشنی سورج اور چاند کی روشنی سے بھی 70 گنا زیادہ ہوگی۔ تو آپ اس قرآن کریم کی عظمت کو معمولی سمجھتے ہیں؟ قرآن کریم کے حافظ کو اللہ رب العزت قیامت کے دن ارشاد فرمائیں گے کہ وَرَتِّلْ كَمَا تُرَتِّلُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّ مَنْزِلَكَ فِي آخِرِ الْآيَةِ، کہ جیسے تو دنیا میں قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتا تھا ایسے ہی تلاوت کر، اور تیری آخری منزل وہ ہوگی جہاں تیری آخری آیت ہوگی۔ تو یہ قرآن کریم کی عظمت اور اس کی برکت ہے، اور یہ اہل علم کا مرتبہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاحب قرآن کی فضیلت کو بیان کیا ہے، خود قرآن کریم نے صاحب قرآن کی فضیلت کو بیان کیا ہے۔
حدیث کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تم میں سے جس شخص کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرنا چاہتا ہے تو اس کو دین کی سمجھ عطا کرتا ہے۔ دین کی سمجھ کیا چیز ہے؟ یہی قرآن کریم کی تعلیم ہے اور احادیث کی تعلیم ہے۔ تو یقیناً اللہ رب العزت کا ہمارے اوپر بہت بڑا احسان عظیم ہے کہ اللہ نے ہمیں قرآن کریم کی تعلیم کے لیے چنا۔ وہ طلبہ عزیز بھی خوش نصیب ہیں جو قرآن کریم کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، وہ بچیاں بھی خوش نصیب ہیں جو قرآن کریم کی تعلیم کو حاصل کر رہے ہیں، اور سب سے بڑے خوش نصیب وہ والدین ہیں جو اپنے بچوں کو قرآن کریم کی تعلیم دے رہے ہیں، اور اس سے بھی بڑے خوش نصیب وہ لوگ ہیں جو اس کام کو کر رہے ہیں، جو اس کی تڑپ اپنے دل کے اندر لیے ہوئے بیٹھے ہیں۔ یقیناً یہ لوگ ہمارے لیے قابل احترام ہیں۔ حضرات، میں چند باتیں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا تھا۔ ان میں سے پہلی بات یہی تھی کہ اگر ہمارے اماموں اور استاذوں کی ذمہ داریاں ہیں ہمارے بچوں کو تعلیم دینا، تو ہماری بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں۔ میں ایک خود استاذ ہوں، اور استاذ کے دل میں جو درد اور تڑپ ہوتا ہے میں اس کو بخوبی سمجھ سکتا ہوں۔ ہماری ذمہ داریاں کیا ہے؟ میں آپ کو آپ کی ذمہ داریوں کی طرف تھوڑا سا متوجہ کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ اپنے بچے کو وقت سے مسجد پہنچائیں، اور اس کی روک ٹوک کریں کہ آپ مسجد گئے تو کس وقت گئے، آئے تو کب آئے۔ اگر مسجد نہیں گئے ہیں تو معلوم کریں کہ کس بنیاد پہ یا کس وجہ سے نہیں گئے، اور اپنے بچوں کو بلا ضرورت مسجد سے غیر حاضر نہ کریں۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں، چھوٹے چھوٹے کاموں کے اوپر اپنے بچوں کو غیر حاضر نہ کریں۔ اس سے نقصان کیا ہوتا ہے یہ آپ کو وہ بتا سکتا ہے جو پڑھا رہا ہو۔ آپ کی نظروں میں ایک وقت کی چھٹی ہوتی ہے، اور جو پڑھا رہا ہوتا ہے اس کے ایک ہفتے کی محنت ضائع ہوتی ہے۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک ہی ٹائم تو نہیں گیا بچہ، کون سی آفت آ گئی، کیا مصیبت آ گئی؟ آپ مصیبت اس سے پوچھئے جس کے وہ ایک ہفتے تک سر میں درد کرے گا، کیونکہ تعلیم کا ایک معیار ہوتا ہے کہ بچے کو کس لیول سے لے کر چلنا ہے، اور اگر ایک دن بھی بچہ غیر حاضری کر دیتا ہے تو استاذ کی جو ایک ہفتے کی محنت ہوتی ہے، 10 دن کی محنت ہوتی ہے، وہ سب ضائع ہو جاتی ہے۔ تو اس چیز کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے بچوں کو پابندی کے ساتھ مسجد کے اندر پہنچائیں، اور ان کو بھی معلوم بھی کریں کہ آپ کس وقت مسجد جا رہے ہیں۔ اگر ہمارا بچہ لیٹ پہنچتا ہے تو اس پہ بھی تنبیہ کریں کہ اتنے وقت یا اتنے لیٹ مسجد کیوں پہنچا ہے، اور مسجد کے بعد یہ خیال رکھیں کہ ہمارا بچہ سیدھا گھر آئے، اور اپنے بچوں سے سوال بھی کریں کہ آپ نے آج کیا تعلیم حاصل کی ہے، آپ نے آج کیا پڑھا ہے، قرآن کریم کا سبق سنایا ہے یا نہیں سنایا ہے، دینیات کا سبق سنایا ہے یا نہیں سنایا ہے۔ یہ سوالات کریں۔ اگر ہم خود اپنے بچوں کی نگرانی کریں گے تو یہ استاذ کے لیے بھی ان کے اوپر محنت کرنا آسان ہوگا، اور بچوں کے روشن مستقبل کے لیے بھی یہ بہترین چیز ہوگی۔ دیکھیے، اگر ہمیں اپنی نسلوں کے ایمان کو باقی رکھنا ہے اس ارتداد کی لہر میں، اگر حالات دیکھیں تو حالات یہ ہے کہ ایک جیتا جاگتا مسلمان مرتد ہوتا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، حدیث میں آتا ہے کہ انسان صبح کو مسلمان ہوگا اور شام کو کافر ہوگا۔ وہ حالات کیسے پیدا ہوں گے؟ اسی طرف دنیا جا رہی ہے۔ اگر آپ غور کریں، ہمارے ہاتھ میں ایک ایسی چیز دے دی گئی ہے قرآن کریم اور احادیث مبارکہ لے کر کہ جس سے ہماری نسل بربادی کی طرف جا رہی ہے۔ ہمارے گھر کا چھوٹا سا بچہ ہمارے بڑے اس کے تعلق سے نہیں جانتے موبائل کے جتنا وہ جانتا ہے، جتنی چیزیں وہ جانتا ہے، اور ہم فخریہ محسوس کرتے ہیں اس چیز کو، اور فخریہ بیان کرتے ہیں کہ میرا بچہ یوٹیوب چلا لیتا، گوگل چلا لیتا، حالانکہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ ہمارا بچہ بربادی کی طرف جا رہا ہے، کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن میں دیکھ کر انسان کے ذہن منتشر ہوتا ہے، بچے کا ذہن منتشر ہوتا ہے۔ ابھی اس کے دل و دماغ میں قرآن کریم کی تعلیم دینے کی ضرورت ہے، اس کے دماغ کو اسلام کی عظمت کی ضرورت ہے، اس کے دماغ کے اندر قرآن و حدیث کی تعلیم دی جائے۔ بچپن سے ہی اس کے ہاتھ میں یہ چیز دے دی جاتی ہے جس کی بنیاد پہ ہماری اولادیں بگڑتی چلی جاتی ہیں، اور پھر ہم اللہ والوں کے پاس جاتے ہیں اور یہ سوالات کرتے کہ جی حضرت دعا فرما دیں، میرے بچے ایسے ہیں، میری اولاد ایسی ہے، مجھے پوچھتی نہیں ہے۔ اگر غور کریں تو اس چیز کے ہم خود ذمہ دار ہیں، کیونکہ ہم نے اپنی اولاد کی تربیت ہی نہیں کی ہے، ان کی طرف نظر ہی نہیں کی ہے۔ بس ماشاءاللہ فون چلا لیتا ہے، بہت اچھا چلا لیتا ہے، تعریف کرتے ہیں والدین
حالانکہ دیکھا جائے کہ ہمارا بچہ برباد ہو رہا ہے، وہ کبھی اس طرف ہماری کوئی توجہ نہیں ہوتی ہے۔ تو اس مصیبت سے بھی اپنی اولاد کو دور رکھیں۔ طالب علم بیٹھے، میں ان سے بھی ادباً کہوں گا کہ اپنے آپ کو ان چیزوں سے دور رکھیں۔ جب تک آپ تعلیم حاصل کر رہے ہیں تو موبائل کو اور خصوصاً بڑے موبائل کو اپنے لیے زہر سمجھے۔ اپنے ماں باپ کے موبائل کو دور پھینک دیں کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے اس کی۔ ہمیں اگر چاہیے تو قرآن و حدیث کا علم چاہیے، ہمیں تعلیم چاہیے۔ ہمارے مستقبل کو روشن موبائل نہیں کرے گا، ہماری تعلیم کرے گی۔ ہمارے آنے والے وقت کو روشن ہماری تعلیم کرے گی، موبائل نہیں کرے گا۔ ہماری 90% اولاد برباد ہو رہی ہے اس موبائل کی بنیاد پہ۔ جو بچے اسکولوں میں جاتے ہیں، آپ اگر ان کے حالات دیکھیں گے تو خود مشاہدہ کر لیں گے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ بچہ صبح بیگ لگا کر اسکول چلا گیا اور آپ کو معلوم بھی نہیں ہے کہ وہ کہاں گیا ہے، وہ اسکول میں جا کر کیا رہا ہے۔ کبھی یہ بھی نہیں دیکھتے کھول کر کے تجھے کام بھی دیا ہے کسی نے، یا تو نے کچھ کیا بھی ہے۔ ان چیزوں کی طرف ہماری کوئی توجہ نہیں ہوتی ہے۔ تو خدا را اپنے بچوں کی تربیت اچھے طریقے سے کیجیے، انہیں قرآن کریم کی تعلیم دیجیے۔ یہ مت سمجھیے کہ دنیاوی تعلیم ضروری ہے، یہ سمجھیے کہ دینی تعلیم ضروری ہے۔ دنیاوی تعلیم جتنے سے کام چل جائے وہ کافی ہے۔ اس تعلیم کے تعلق سے اگر اکابرین کے درد کو اٹھا کر دیکھیں گے تو حضرت مولانا محمود حسن صاحب دیوبندی رحمہ اللہ نے جو مالٹا کی جیل میں خواب دیکھا تھا، اس کے تعلق سے حضرت مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ حضرت نے ارشاد فرمایا مالٹا کی جیل سے آنے کے بعد کہ 2 چیزیں میں نے مالٹا کی تنہائی میں سمجھی ہیں کہ جو مسلمانوں کی زوال اور پستی کا سبب ہے۔ تو حضرت سے سوال کیا گیا کہ حضرت وہ 2 چیزیں کون سی ہیں جن کی وجہ سے مسلمان پوری دنیا کے اندر تباہ و برباد ہو رہا ہے؟ تو حضرت نے وہ 2 چیزیں بتلائی کہ ایک مسلمانوں کے پاس قرآن کریم کی تعلیم نہیں ہے، کہ ہمیں ضرورت ہے کہ ہم قرآن کریم کی تعلیم کو لفظاً اور معناً، یہ قید لکھی گئی ہے عبارت میں کہ لفظاً اور معناً قرآن کریم کی تعلیم کو عام کریں۔ لفظاً اور معناً کا کیا مطلب ہے؟ کہ ہمارا بچہ قرآن کریم کو دیکھ کر پڑھنے والا بھی ہو اور اس کے مطلب اور ترجمے کو سمجھنے والا بھی ہو۔ اگر ہمیں ذلت اور رسوائی سے بچنا ہے تو قرآن کریم کی تعلیم ہمارے لیے فرض عین ہے۔ اور دوسری چیز ارشاد فرمائی کہ جس کی وجہ سے مسلمانوں کے حالات تنگ ہو رہے ہیں وہ ہے آپسی خانہ جنگی، آپسی اختلافات اور انتشار، آپسی عداوتیں اور دشمنیاں۔ اگر آپ دیکھیں کہ ہماری پوری بستی مسلمانوں کی ہوتی ہے لیکن ہمارے پڑوس میں ہی اختلاف ہوتا ہے، بستی تو بہت دور کی چیز ہے۔ اس سے بھی ہمیں بچنے کی ضرورت ہے۔ مسلمان ایک وحدت امہ ہے، ایک ہی امت ہے۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ المسلم اخو المسلم۔ ہمیں آپسی محبت کی بھی ضرورت ہے۔ یہ جو دشمنیاں اور عداوتیں ہیں ان کو دلوں سے پھینکنے کی ضرورت ہے۔ اگر دنیا کے اندر سرخ رو اور کامیاب ہونا ہے تو یہ 2 چیزیں لازم اور ضروری ہے کہ اولاً ہماری نسلوں کے پاس اور ہمارے خود کے پاس قرآن کریم کی تعلیم ہو اور ہم قرآن کریم کو لفظاً بھی سمجھتے ہوں اور معناً بھی سمجھتے ہوں، اور دوسرا یہ کہ ہمارے آپسی اختلافات ختم ہوں، ہمارے آپس میں ہمارے درمیان محبت اور اخوت ہو۔ تو ان 2 چیزوں کے اوپر اگر عمل پیرا ہو تو یقیناً مسلمان اس ذلت اور رسوائی سے نکل سکتا ہے۔ اس کے بعد حضرت مفتی شفیع صاحب ایک بات آگے یہ لکھتے ہیں کہ اگر حقیقت دیکھی جائے تو یہ 2 چیزیں نہیں ہیں کہ یہ ایک چیز ہے، اور حقیقت ہے بھی یہی کہ یہ 2 نہیں ہے، ایک ہے، ایک ہی چیز ہے، اور وہ چیز یہ ہے کہ قرآن کریم کی تعلیم ہم نے پس پشت ڈال دی ہے۔ اگر قرآن کریم کی تعلیم لفظاً اور معناً ہمارے پاس ہوتی تو ہمارے درمیان اختلافات اور دشمنیاں ہی نہ ہوتی۔ حضرت مفتی شفیع صاحب لکھتے ہیں کہ جو دوسری چیز ہے اختلاف اور انتشار، اس کی وجہ اور علت یہ ہے کہ ہمارے پاس قرآن کریم کی تعلیم نہیں ہے۔ اگر قرآن کریم کی تعلیم آ جائے تو آپسی اختلافات اور انتشار ختم ہو سکتے ہیں، کیونکہ قرآن کریم بیان کرے گا کہ مسلمان متحد قوم ہے۔ ہماری نسلوں کو پتہ ہوگا، ہمیں خود پتہ ہوگا کہ ہم کیسی قوم ہیں۔ تو ضرورت ہے اس چیز کی کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت کے اوپر غور و فکر کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم شکر گزار ہیں اس موقع پر جناب حضرت قاری مستقیم صاحب اور تمام اہل بستی کا، اور خصوصاً آپ حضرات مبارکبادی کے قائل ہیں، مبارکبادی کے حامل ہیں کہ آپ حضرات کی مسجد میں اللہ رب العزت نے ایک ایسا معلم اور ایسا امام
دیا ہے کہ جنہوں نے اپنے بچوں پر محنت کر کے انہیں حافظ قرآن تک پہنچایا ہے۔ یہ بڑی بات ہے، کوئی چھوٹی معمولی بات نہیں ہے۔ حافظ قرآن بننے کے لیے دن رات ایک کرنا پڑتا ہے۔ تڑک سے اٹھ کر بچے 5 بجے سے اٹھ کر محنت کرتے ہیں، مدارس میں جا کر دیکھیں آپ، تب بچہ حافظ قرآن ہوتا ہے۔ تو یہ امام کی محنت اور اس بچے کے استاذ کی محنت کا وسیلہ ہے کہ ایک مسجد کے اندر بچہ حافظ قرآن ہو رہا ہے۔ تو اس سے امام کی اور استاذ کی عظمت کا پتہ چلتا ہے کہ یقیناً یہ بڑے لوگ ہیں، ان کے دلوں کے اندر تڑپ ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ان کی تڑپ کا لحاظ رکھیں، ان حضرات کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کریں جہاں تک ممکن ہو سکے۔ اور قابل مبارکباد ہیں وہ ماں باپ بھی جن کے بچے حافظ قرآن ہوئے ہیں۔ کل قیامت کے دن یہی وہ لوگ ہیں جو ہمیں جہنم سے نکال کر جنت میں لے جانے والے ہوں۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک حافظ قرآن کو اللہ رب العزت کی طرف سے یہ منصب عطا کیا جائے گا کہ 10 ایسے لوگوں کو جن کے لیے جہنم کا فیصلہ کر دیا گیا ہو کہ انہیں جہنم سے نکال کر وہ جنت میں لے جائے۔ تو کوشش کریں کہ ہمارا ہر ایک بچہ اور بچی حافظ قرآن ہو۔ اللہ پاک کے سے زیادہ عمل کی توفیق